بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اکابرین وہابیہ دیابنا کی تکفیر اور حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں ان کی عبارات کی بنا پر آپ نے تکفیر فرمائی ہے یا نہیں، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے۔ عزیزان گرامی، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جب اپنے اکابرین کی عبارات کا دفاع کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کے سروں سے ان کا کفر اٹھانے میں ناکام ہوتے ہیں تو مختلف حیلے بہانوں سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس معاملے میں اکیلے ہیں۔ یہ ان کے اب حیلے بہانے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ آپ نے اکیلے تکفیر فرمائی ہے، کوئی بزرگ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے اس معاملہ میں، اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے تکفیر نہیں کی، فلاں بزرگ نے، وہابی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں انہیں کافر نہیں کہا، دھمکانے نے نہیں کہا۔ یوں عوام کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ بزرگان دین جو اہل سنہ و جماعت کے بزرگ ہیں انہیں بڑی ہوشیاری، بڑی چالاکی سے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں کہ جن کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنے کھاتے میں ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ باقاعدہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے حالات پر، سوانے پر کتب بھی لکھ رکھی ہیں کہ لوگوں کو یہ بتلایا جا سکے کہ جی یہ تو ہمارے بزرگ ہیں، یہ تو وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وجہ اس کی کچھ بھی ہو، ہم اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں کہ آیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی عبارات کی بنا پر آپ نے تکفیر فرمائی ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، وہابیہ کے پاس اس بات کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اکابرین وہابیہ کی جو کفریہ عبارات ہیں، گستاخانہ عبارات ہیں، حضرت شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ کے سامنے رکھی گئی ہوں تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ عبارات کفریہ نہیں ہیں۔ اگر وہابیہ دیابنا کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ کے سامنے یہ عبارات رکھی گئی تھی اور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جی میں ان کو کفریہ نہیں کہتا، یہ عبارات گستاخانہ نہیں ہیں، اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کی دلیل ہے تو ہمارے سامنے پیش کریں۔ جبکہ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، غلط فہمی پھیلانے کے لیے اور اپنے اکابرین کے گند کو چھپانے کے لیے ان کے پاس رو دھو کر صرف ایک عبارت ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ عبارت تو فتاوی مہریہ کے اندر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ صرف ان کے پاس لے دے کر ایک عبارت بچتی ہے، رو دھو کر صرف ایک عبارت ہے ان کے پاس جس سے عوام کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ فقیر اب وہابیہ کا یہ دھوکہ عوام کے سامنے اس کا اظہار کرنے لگا ہے، اس کا جواب دینے لگا ہے۔ یہ میرے پاس فتاوی مہریہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، صفحہ نمبر اس کا 11 ہے اور مسئلہ نمبر 6 ہے۔
مسئلہ امتناع نظیر، یہ مسئلہ حضرت علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ اور اسماعیل دہلوی کے درمیان چلا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اس مسئلہ میں آپ کیا فرماتے ہیں اور وہابیہ کس عبارت کو استعمال کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ صفحہ نمبر 11 پر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا ما فی ضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تغلید کسی کی۔ فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے یہ رئیس المجددین حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسماعیلیہ اور خیر آبادیہ، جس کا میں نے ابھی وضاحت کر دی ہے کہ علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ اور اسماعیل دہلوی راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یعنی اجر والا اور ثواب والا، اجر یافتہ ثواب یافتہ، ان دونوں کو جانتا ہے۔ یہ اب فتاوی مہریہ صفحہ نمبر 11 پر یہ الفاظ، یہ جملے موجود ہیں، راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے۔ وہابیہ دیابنا اب اپنے اکابرین کے کفر کو چھپانے کے لیے، ان کے گند کو چھپانے کے لیے، عوام کی توجہ ان کی کفریہ عبارات سے ہٹانے کے لیے اس عبارت کا استعمال کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نہیں ہے۔ عبارت آپ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یہ الفاظ ہیں، جملے ہیں جس کو وہابیہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ فتاوی مہریہ صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے، یاد رکھیں۔ فتاوی مہریہ حضرت سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے وہ بکھرے ہوئے فتاوی جات ہیں، ملفوظات ہیں آپ کے، کہ جو مختلف جگہوں پر تھے، ان کو پھر فیض احمد نامی شخص نے جمع کیا، جس کا اظہار، جس کا اقرار وہ خود کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 2 کے اوپر سوالات شروع ہونے سے پہلے خود اس کا اقرار کرتا ہے کہ ذیل میں جناب رحمہ اللہ کے کسی قدر علمی فتاوی اور تحقیقات ہدیہ ناظرین کی جاتی ہیں، جو جناب رحمہ اللہ کی مختلف تصنیفات اور ایک کلمی فتاوی میں متفرد طور پر موجود تھے۔ مزید لکھا، تاکہ یہ بکھرے ہوئے موتی ایک مجموعہ کی شکل میں اہل علم و عقیدت حضرات کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ یہاں پر اب مولوی فیض احمد صاحب نے واضح طور پہ اقرار کیا ہے کہ جو فتاوی مہریہ کے اندر فتاوی جات ہیں، سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، یہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مختلف فتاوی جات ہیں، جو مختلف کتب کے اندر مختلف مقامات پہ بکھرے ہوئے تھے۔ مولوی فیض احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو جمع کر دیا، اور پھر آگے خود کہتے ہیں کہ افادہ عام کے لیے فارسی عبارات کا خلاصہ اردو بھی اصل کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ اب خود اقرار کرتے ہیں مولوی فیض احمد صاحب۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فتاوی مہریہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے حیات میں یہ شائع نہیں ہوا تھا، یہ مختلف مقامات سے فتاوی جات جمع کیے گئے، ملفوظات آپ کے اکٹھے کیے گئے، مکتوبات جمع کیے گئے، ان کو پھر ایک مجموعہ کی شکل میں تیار کیا گیا، جو یہ فتاوی مہریہ میرے سامنے اور آپ حضرات کے سامنے موجود ہے، فتاوی مہریہ۔ عزیزان گرامی، یہ تو جو جامع تھا، جمع کرنے والا، یہ اس کی گواہی تھی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مختلف فتاوی جات، مکتوبات، ہم نے ان کو جمع کیا ہے۔ جمع کرنے والے مولوی فیض احمد صاحب، انہوں نے کہاں سے یہ مسئلہ امتناع نظیر جمع کیا، اس کو کہاں سے لیا؟ یہ میرے پاس ہیں مکتوبات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، یہ اصل ہیں جہاں سے اٹھا کر اس مسئلے کو مولوی فیض احمد صاحب نے فتاوی مہریہ میں
جمع کیا، نقل کیا۔ مولوی فیض احمد صاحب نے فتاوی مہریہ کے اندر جو یہ مسئلہ لکھا ہے وہ اس مکتوبات شریف سے، مکتوبات حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، یہاں سے اٹھایا اور فتاوی مہریہ کے اندر اسے جمع کر دیا، شامل کر دیا۔ یہاں پر اب عبارت کیا ہے، حیران ہوں گے آپ، اور وہابیہ کو داد دینی پڑے گی ان کی ہوشیاری اور چلاکی پر کہ کس طرح یہ عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مکتوبات شریف صفحہ نمبر 381 اور 382، مکتوبات شریف حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 381 اور صفحہ نمبر 382، وہی مسئلہ امتناع نظیر۔ یہاں پر جو تاریخ ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، 22 جولائی 1934۔ حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل مدعا شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا ما فی الضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے۔ وہی عبارت جو فتاوی مہریہ کے اندر مولوی فیض احمد نے جمع کی ہے۔ اس مقام پر امکان یا امتناع نظیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنا ما فی الضمیر ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ تصویب یا تقلید کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے۔ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ یہ اب پوری عبارت ہے، جبکہ فتاوی مہریہ کے اندر جو عبارت نقل کی گئی یہاں تک تو درست ہے، اسماعیلیہ و خیر آبادیہ، آگے جو الفاظ ہیں راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اعلیٰ حضرت گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ، عبارت، جملے نہیں ہیں۔ یہ وہابیہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ عبارت لکھی ہے مولوی اسماعیل دہلوی کے حوالہ سے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ جبکہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی جو اصل عبارت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ تصویب یا تقلید کسی کی فرقتین اسماعیلیہ و خیر آبادیہ میں سے، آگے راقم سطور دونوں کو ماجور و مصاب جانتا ہے، یہ جملے یہاں مکتوبات شریف میں نہیں ہیں۔ یہ آپ کو میں اصل بتا رہا ہوں، جہاں پر یہ عبارت موجود ہے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ۔ یہ وہابیہ کا جھوٹ ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، بھئی کسی کے جملے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈالنا اور پھر اپنے اکابرین کو کفر سے بچانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہاں تک تو فتاوی مہریہ کی اس عبارت کی وضاحت اور وہابیہ کا جھوٹ اور ان کے دھوکے کا اظہار آپ حضرات کے سامنے کیا کہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کس حد تک جا سکتے ہیں، گمراہ کرنے کے لیے یہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور حوالہ سماعت فرما لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اکابرین وہابیہ دیابنا کی تکفیر آپ فرماتے تھے یا نہیں؟ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے درج العالی فی حیاتی شاہ جمالی، یہ کتاب ہے چھوٹی سی، صفحہ نمبر اس کا 105 اور 106۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، الحاج مولانا غلام حیدر صاحب بھابڑا، مرید سید السادات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ و شاگرد مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی سما بہاول پوری سے حرام مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے راقم کی ملاقات ہوئی۔ راقم نے ان سے پوچھا کہ حضرت غوث الاعظم سید مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا اکابر دیوبند کی عبارات کے بارے میں اکابر دیوبند کی عبارات کے بارے میں کیا خیال تھا؟ ایک بار پھر سن لیں، الحاج مولانا غلام حیدر صاحب بھابڑا جو مرید سید السادات حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مرید تھے، ان سے پوچھا کہ اکابر دیوبند کی عبارات کے بارے میں سید السادات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا، کیا نظریہ تھا، آپ کا خیال کیا تھا؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد مکرم حضرت مولانا غلام محمد صاحب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ غلام محمد، لوگوں میں مشہور ہے کہ دیوبندیوں کی کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، لوگوں سے مشہور ہے کہ دیوبندیوں کی کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ یہ سید حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ مولانا غلام محمد صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ دیوبندیوں کی کتابیں گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو جواباً میں نے عرض کی، حضور واقعی ہی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جن کے متعلق فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت اور علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، یہ صحیح ہے اور واقعی ہی یہ توہین آمیز عبارتیں ہیں۔ پھر سن لیں کہ واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی کہہ رہے ہیں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو، جن کے متعلق فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت اور علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، یہ صحیح ہے اور واقعی ہی یہ توہین آمیز عبارتیں ہیں۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا پھر تو واقعی ہی ایسی باتیں کفریہ ہیں اور فتاویٰ صحیح ہیں۔ صفحہ نمبر 105 اور 106، یہ مولانا غلام حیدر صاحب بھابڑا رحمہ اللہ جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے مرید اور خلیفہ تھے، ان کے حوالہ سے یہ بات یہاں پر نقل کی گئی کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ اکابرین وہابیہ دیابنہ کی تکفیر کے قائل تھے، جبکہ وہابیہ کے پاس کوئی اس طرح کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے سامنے یہ عبارات پیش کی گئی ہوں اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا ہو کہ نہیں بھائی یہ عبارات کفریہ نہیں ہے، میں ان کو کافر نہیں کہتا، ان عبارات کو کفریہ نہیں کہتا، ان کے قائلین کو کافر نہیں کہتا۔ وہابیہ کے پاس اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمارے سامنے پیش کرے، انشاءاللہ یہ کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ آپ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی جانب منسوب ایک عبارت جو فتاوی مہریہ کے اندر موجود ہے، وہابیہ اس سے دھوکہ دیتے ہیں، اس کا بھی آپ نے جواب سماعت فرما لیا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وہ عبارت نہیں ہے۔ آپ کے جو اصل مکتوبات شریف ہیں وہاں سے میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنائی ہے، وہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، یہ بھی وہابیہ کا دھوکہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا کیا موقف تھا وہ آپ نے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ مرید حضرت مولانا غلام حیدر صاحب بھابڑا رحمہ اللہ اور مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمہ اللہ کے حوالہ سے آپ نے سماعت فرما لی ہے کہ حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ اکابرین وہابیہ دیابنہ کی تکفیر کے قائل تھے، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ اور علماء حرمین شریفین کے جو فتاوی جات ہیں آپ نے ان کی تصدیق فرمائی۔